السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی یہ نیت اور ارادہ کرے کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اپنے اندر بڑی ہی خیر و برکت لیے ہوئے ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات بڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ سال کی شروعات ہے، یہیں سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے تو جنوری فروری والا مہینہ سب کو یاد رہتا ہے، جس کو ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں، جبکہ یہ جتنے بھی مہینے ہیں یہ سب ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہمارے لیے، یہ سب اسلام کی دین ہے، لیکن آج اس کو انگریزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ابھی پوچھا جائے تو شاید ہی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو پورا 12 مہینے یاد ہوں گے۔ لیکن اگر یہ جنوری فروری والا پوچھا جائے تو بہت ہی کم لوگ ملیں گے جن کو نہیں یاد ہوگا، تو ایک دم بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو بہت کم ملیں گے جن کو نہیں یاد ہوگا، اور اسلامی مہینوں کے بارے میں پوچھیں گے تو بہت کم ایسے ملیں گے جن کو یاد ہوگا۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی۔ اب آپ سوچئے کہ اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو نبی جو اللہ کا سب سے محبوب ہو اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے اس مہینے میں مجبور ہو جائے۔ ہجرت یہیں سے شروع ہوئی، ہجرت کا مہینہ یہیں سے شروع ہوا، محرم الحرام کے مہینے سے ہی شروعات ہوئی سال کی۔ تو یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ اب واقعات کے اعتبار سے بہت ہی افسوس والا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس سے پہلے بھی ہجرتیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، لیکن وہاں پر اسلام کو جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ کر کے کہا تھا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا ہے اور اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے نا، کہ اپنے مال میں سے آدھا مال مہاجرین صحابی کو دے دیا، یہاں تک کہ جن کے پاس 2 3 بیویاں تھی، کہا میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ایک سے شادی کر لیں۔ اپنے کاروبار میں شامل کیا، اپنے گھروں میں شامل کیا، جیسے بھائی میں تقسیم ہوتا ہے، اپنی جائیداد میں شامل کیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جگرے والی بات ہوگی، ہمارے اور آپ جیسے کہ بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں،
لیکن صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ انصاری صحابی جو ہے اپنے سارے مال میں ان کو حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستوں مہاجرین صحابہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے مال میں سے حصہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ پتہ بتا دیجئے، آپ جو ہے بازار کا پتہ بتا دیجئے، ہم وہاں سے انشاءاللہ خرید و فروخت کر لیں گے، تجارت کر لیا کریں گے۔ تو بہرحال اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہت سارے واقعات ہیں اس مہینے میں، گنایا جائے تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن آج ہم جو جانتے ہیں اس مہینے کو، جس واقعات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ جبکہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 60 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا، احترام والا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چند مہینوں کا ذکر کیا ہے، اس میں اس مہینے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو خاص کیا ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ تحریم والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ کو نہیں کرتے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہرحال اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں تو ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ یہ مہینہ بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں گے تو ہماری شادی میں، ہمارے نکاح میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی وارننگ دیا ہے، یہی تو پہلے کے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی اس طریقے سے عبادتیں کیا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو مکہ والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے کیا غلط کرتے تھے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا سمجھ لیجئے کہ گمراہی کا ذریعہ ہے، جہالت کا ذریعہ ہے، نہ جاننے کا سبب ہے۔ اگر ہم جانتے تو اس طریقے کے لفظ نہیں نکالتے۔ آج کے دور میں ہر آدمی لگ بھگ پڑھا لکھا ہے، ہر آدمی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک چیزیں سب کے سامنے بالکل عیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی ہر دھرمی پر بیٹھا ہوا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ جن کے نام لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے، کیا انہوں نے جو ہے محرم کو منایا ہے، کیا انہوں نے تعزیہ رکھا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوست، آپ صحابہ کرام تو بہت دور ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ہم جن بزرگان دین کو مان رہے ہیں ان بزرگان دین کے بھی واقعات کو پڑھیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ پوری زندگی میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا ہوگا انہوں نے تعزیہ بنایا ہو، تعزیہ کے سامنے جا کر کے فاتحہ کیا ہو یا اس کے سامنے ملیدہ چڑھایا ہو۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج حال یہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہاں تک منع فرمایا کہ ہمیں جو ہم کام کر رہے ہیں، ثواب والا کام، عبادت والا کام، ہمیں اس میں یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ کہیں دوسرے قوموں کی مشابہت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بھی منع کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم تو پورا کا پورا کام غیروں والا ہی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ جبکہ ہم یہ کام تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے یہ کام ہمارے لیے باعث ثواب کے بجائے باعث عذاب بن رہا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس مہینے میں شریعت نے ہمیں جو احکام دیے ہیں وہ صرف اور صرف ایک حدیث میں ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ آج کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہود جو ہے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی محرم کی 10 تاریخ کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا اپنی بادشاہت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ آپ جو ہے وحدانیت کی دعوت دے۔ جہاں پر بادشاہ اپنے آپ کو خود خدا کہہ رہا ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ جا کر کہیں کہ اللہ ایک ہے، تو سوچے کہ کیا ماحول ہوگا، وہ کتنے غصے میں ہوگا، کیا کرنا چاہتا ہوگا۔ پوری قوم کو بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر نے دوڑانا شروع کیا تو دریا کے پاس پہنچے، دریائے نیل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو اس سمندر میں ماریے، اس دریا میں ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو مارا ہے تو اس میں سے 7 راستے بن گئے ہیں اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی کے ساتھ پار ہو گئی۔ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں رب ہوں، میں سب کا خدا ہوں، میں گاڈ ہوں، جب اس نے سوچا کہ یہ تو راستہ میرے لیے بنایا گیا ہے، وہ بھی سوچا کہ میں بھی اس راستے سے پار ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو اسی میں ڈبا دیا اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سمندر سے باہر رکھا اور آج تک اس کو عبرت کا مقام بنا دیا کہ لوگ جو بھی جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو تھٹکارتا ہے، بری نظر سے دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنا نہیں پسند کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر یہود جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے ہمیشہ روزہ رکھے ہیں۔ آخر وقت میں اپنے انتقال کے وقت 1 سال پہلے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ محرم کے 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر کے رکھوں گا، اور میں آپ کو بھی حکم دیتا ہوں، صحابہ کرام کو بھی کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا کر کے رکھے، 10 کے ساتھ 9 ملا لیں یا 10 کے بعد 11 ملا لیں، تاکہ جو ہے یہود کی مشابہت نہ ہو جائے، یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال انتقال فرما گئے، اس کے بعد روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن صحابہ کرام سے چونکہ فرما دیا تھا تو صحابہ کرام نے پوری زندگی 2 روزہ رکھا ہے، 9 10 یا 10 یا 11۔ اب آپ سوچیں، یہاں پر ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو کہ عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں پر شریعت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہی ہے، اور ہمارے کچھ مسلم بھائی جو ہے اس مہینے اسی تاریخ کو 10 تاریخ کو روڈ پر کھڑے ہو کر کے سبیلے پلا رہے ہیں، لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، جہاں پر شریعت ایک دم سیدھے، آپ اپنے دماغ سے غور کریں تو ایک دم بالکل شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، کھلا مخالفت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ روزہ رکھیے، اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت والا کام کریے، آپ کو ثواب ملے گا، اور ہم کھڑے ہو کر کے لوگوں کو سبیلے پلا رہے ہیں۔ آپ اس واقعے پر غور کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ پانی اگر پیتے تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر وہ نمازیں قضا کر دے، اگر نمازیں قضا کرنا کسی وقت جائز ہوتا، اگر نمازیں کسی وقت قضا کرنا جائز ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اگر ایک نماز قضا کی ہوتی تو سارے یزید آج دنیا سے ختم ہو گئے ہوتے۔ ایک بھی یزیدی دنیا میں ملتا نہیں، ایک بھی ان کا قاتل ملتا نہیں۔ آج جب ہم یہ واقعات یاد کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں یہ دنیا کو پیغام دے کر کے گئے
کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے ہم کتنی بھی مجبوری میں ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، لیکن ہم انہی کا نام لے کر کے ہم نعرہ لگاتے ہیں، روڈوں کو جام کر دیتے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، ایک دن نہیں 10 تاریخ سے پہلے ہی 3-4 دن پہلے سے پورا کا پورا شہر جام ہو جاتا ہے۔ ابھی میں کل کی بات کر رہا ہوں، مجھے عینیا جانا تھا، جہاں پر 10 منٹ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، پورا شہر گھوم کر کے جانا پڑ رہا ہے، تکیا جام، ادھر جام، کوٹ جام، پورا کا پورا محلہ جام۔ اب میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے اس عمل سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس عمل سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ناچ گانے ڈھول تاشے کے علاوہ کیا ملا؟ ہمیں تھکان ہو رہی ہے اور ہم فحاشیاں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے، ہم سچے حسینی ہیں، تو ہم آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم کسی بھی حال میں ہو، ہمارے اوپر کتنی بھی مجبوریاں آ جائے، ہماری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوں گی۔ کہہ لیجیے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے توفیق دے دے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ آپ نمازیں قضا نہ کریں اور آپ اپنے اسلام پر ڈٹے رہیں، جو آپ حق پر ڈٹے رہیں، چاہے پوری دنیا آپ کی مخالفت ہو جائے، آپ حق سے پیچھے نہ ہٹے، چاہے آپ کے بال بچے، آپ کا پورا پریوار، آپ کے پورے خاندان کو اس میں شہید کر دیا جائے، لیکن آپ حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی مجبوری ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، ہم دھیرے سے پیچھے ہٹے رہے، جانے دو یار، اس جھمیلے میں کون پڑے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، شریعت ہمیں کچھ سکھا رہی ہے، ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں شریعت کے حساب سے چلنا ہے۔ جنت میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ان کے طریقے کے مطابق چلنے پر کامیابی ملے گی، ان کے طریقے سے ہٹنے پر کامیابی نہیں ہے، چاہے ہم کتنی ہی اچھے طریقے سے کر لیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ وہاں پر دیکھیے، ابھی ہم تھوڑی سی مصاحبت کریں غیر مسلموں سے، اور آج کے جو ماحول ہے، ابھی جو تعزیہ بنے گا، تعزیہ کے پاس جاتے ہیں، اس طریقے سے آتی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے تو اتنی زیادہ برائیاں پھیل ہو گئی ہیں۔ اگر بکیاں لے کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہندو وغیرہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے ملیدہ رکھا جاتا ہے، شیرینی رکھی جاتی ہے، جب تک وہ ان کے پاس نہیں رکھا جائے گا، جب تک فاتحہ نہیں کیا جائے گا، تب تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو آدمی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے لیے روز سے بہتر کھانا، اچھا کھانا بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کو ایک دم پکا ٹھکا کہہ کے نہیں، بس آج ہم کو جو ہے اسی طریقے سے آج ہمارے گھر میں گوشت بنے گا، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو چاہے نہ ہو، قرضہ لے کر کے بنے گا، لیکن بنے گا، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آج کے دن اچھا کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہی حدیث کہ آپ گوشت لا کر کے بناؤ، آپ جس طریقے سے روز کھانا کھاتے ہیں اس سے اچھا کھانا کھا لیجئے۔ آپ روز دال روٹی چاول کھاتے ہیں تو تھوڑا سا انڈا بھوج لیجئے، اچار کھا لیجئے، ایک آدھ آئٹم بڑھا لیجئے، کچھ شربت وغیرہ بڑھا لیجئے۔ نہیں ہو رہا ہے تو اسی کو دال کو تڑکا مار کر کے کھا لیجئے، اس کو اچھا کھانا کہتے ہیں، نہیں کہ گوشت لائیں گے تبھی اچھا کھانا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ضعیف حدیث ہی صحیح، لیکن اگر ہم صحیح نیت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق میں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہم کام کر رہے ہیں، ملیدہ نہیں بنے گا تو محرم نہیں ہوگا، اور تعزیہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی، یا اس طریقے کے جو بھی ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہے ہم نکال دیں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ آپ واقعات کو دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور لوگوں سے پوچھیں، جو جانکار ہیں ان سے پوچھیں۔ آج حال یہ ہے کہ آج دنیا کی جتنے بھی لائن کے ماہر ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے ہم اس کے ماہر سے جا کر کے پوچھتے ہیں، لیکن دین کا کام ہے کہ ہم اپنی منمانی کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ اس کا جو ماہر ہوتا ہے اس سے ہمیں پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔